گلشن زہرا جو بنے گا، سجے گا، سجائے گا، کس کے لیے؟ لڑکیوں کے لیے، مسلم بچیوں کے لیے۔ قرآن و حدیث کی تعلیم، دین متین کی تعلیم، وہاں مسلک اعلیٰ حضرت کے جام بھر بھر کے پلائے جائیں گے، عشق مصطفیٰ کے ترانے گائے جائیں گے۔ وہیں سے ہی بتایا جائے گا نقاب کہتے کس کو ہیں۔ سبحان اللہ۔ تیسرا اور آخری مسئلہ نقاب کا ہے۔ ہم لفظوں میں کیا بتائیں؟ گلشن زہرا اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے، عملی جواب ہے۔ گلشن زہرا میں آنے سے پہلے بچی بے نقاب ہو سکتی ہے، آنے کے بعد انشاءاللہ ساری زندگی با نقاب رہے گی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ہم نقاب کا لفظوں میں ہی نہیں بلکہ عملی جامہ پہنا کر دنیا کو سبق دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے اتنی بڑی عمارت تیار ہو رہی ہے۔ نقاب کے بارے میں کیا ہوں جو کہنے والا ہوں، ہاں تم کہو تو کہہ دیتا ہوں۔ گلشن رضوی ہو کہ گلشن زہرا، اس کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا۔ ہمارے سارے اراکین، ہمارے سارے مدرسین، ہمارے سارے طلباء طالبات، فارغین فارغات، معلمین معلمات، سب کی طرف سے متفقہ فیصلہ سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ ہم نقاب کے صرف عامل نہیں، حجاب کے عامل ہی نہیں، قائل بھی ہیں، عامل بھی ہیں، قائل بھی ہیں، عامل بھی ہیں، بولنے والے بھی ہیں، کر کے دکھانے والے بھی ہیں۔ اور یہ جو بول رہے ہیں یہ کل لے کے آ رہے ہمیں، کل سے نہیں کرنے والے ہیں، پہلے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، پہلے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، بولتے ہوئے بھی آ رہے ہیں، کرتے ہوئے بھی آ رہے ہیں، بولتے بھی رہیں گے، کرتے بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے گلشن زہرا کی طرف سے، گلشن رضوی کی طرف سے، یہ تمام ذمہ دار علماء کرام جو بیٹھے ان کی طرف سے میں اعلان کر رہا ہوں۔ اس میں دو لفظ نہیں، آسان لفظوں میں یہ ہمارے خدا کا فرمان ہے جس پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، یہ تو حضرت عمر کا صدقہ ہے۔ سب سے پہلے پیشکش انہوں نے کی تھی حجاب کے بارے میں، ان کی عین خواہش کے مطابق اللہ نے کلام نازل فرمایا۔ اللہ عمر کی رائے پر عمل کرنے والے کو عمر دراز عطا فرمائے۔ ان کی خواہش پر قرآن نازل ہوا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ آیت حجاب نازل ہوئی، اسی دن سے لے کر آج تک، اس دن سے لے کر یعنی اسی دن سے امہات المومنین نے، صحابیات نے حجاب کا اعلان نہیں کیا بلکہ عمل کر کے پوری دنیا کو بتانا شروع کر دیا۔ حجاب کل کی بات نہیں ہے، لفظ حجاب پرسوں سے شروع ہوا ہے۔ اصلی حجاب آیت حجاب کے نازل ہونے سے چلا آ رہا ہے۔ تمام صحابیات نے، تمام ولیات نے، صالحات نے، طیبات نے اس دن سے عمل کیا، اور آج تک پوری دنیا میں جن جن کو ان بزرگوں کی، ان پاکیزہ ہستیوں کی جوتیوں کا صدقہ نصیب ہوا، پوری دنیا میں جتنی خواتین اگر حجاب میں ہے، سمجھنا صدقہ امہات المومنین کا مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف ہمارے ہندوستان کرناٹک کی بات نہیں نا، یہ تو پوری دنیا کی بات ہے، اور پوری دنیا میں حجاب ہے۔ کچھ بے حجاب، بے حجاب کا مطلب بے پردہ، بے پردہ کا مطلب بے حیا، یہی مطلب ہوتا ہے۔ با حجاب کا مطلب با پردہ، با حجاب کا مطلب با شرم با حیا۔ تو حیا شرم اللہ نے مسلمانوں میں رکھی ہے، لہذا ہر مسلم عورت جو با حیا ہے ضرور وہ پردے کا اہتمام کر رہی ہے، کرتی رہے گی۔ اللہ ان تمام خواتین کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کا صدقہ عطا فرمائے۔ ایک مسلم لڑکی نے کیا کیا تھا، اس نے بلڈوزر لے کر گئی تھی وہ، بم لے کر گئی تھی وہ، ریوالور لے کر گئی تھی وہ،
کچھ بھی نہیں کری، اسے معلوم نہیں تھا کیا ہونے والا ہے، بے شک اسے معلوم نہیں تھا کیا ہونے والا ہے، مگر خدا خوب جانتا ہے۔ آج اس کے ذریعے دنیا کو کیا دکھانا ہے؟ دنیا والے عورت کو کمزور کہتے ہیں نا، آؤ اسلام کی اس عورت کی کمزوری نہیں، آج قوت کا مظاہرہ کر۔ ابھی مرد نہیں وہ عورت ذات، اب وہ بھی وہ عورت جو تھی نا، وہ تو اتفاقاً کیا لگائی اس نے؟ نعرہ لگائی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یہی تو لگایا اس نے۔ تم نے کلپ دیکھی ہوگی، بظاہر وہاں کوئی نعرے کا جواب دینے والا تو نہیں تھا، تو پھر نعرہ کیوں لگائی؟ وہ سنیوں کے جلسے میں نعرے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ عادت بنی رہے، کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، انہوں نے نعرہ لگایا، انہوں نے نعرہ لگایا، آپ سب نے جواب دیا۔ آپ نے کلپ دیکھی، اس بچی نے نعرہ لگایا، کون جواب دیا؟ میرا ذہن اس آیت کی طرف گیا، لہو معقبات من بین یدیہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یحفظونہ من امر اللہ۔ میرا وجدان کہتا ہے جب اس بچی نے نعرہ لگایا تو وہ جو محافظین فرشتے ہیں نا، اللہ کے فرشتوں نے جواب دیا ہوگا۔ سبحان اللہ، حق ہے، سبحان اللہ۔ ہر انسان کی حفاظت کے لیے قدرت نے محافظ فرشتے رکھے ہیں، بسائی کو تنہا نہیں تھی، اس نے نعرہ لگایا۔ ابھی تو نعرہ تکبیر لگایا ہے اس نے، نعرہ رسالت اور باقی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ اس بات سے آپ کو میں نتیجہ نکال کے دے رہا ہوں مسلمانوں، وہاں اس بچی کی زبان سے جو نعرہ نکلا، بے شک وہ اپنی جگہ، آپ کو آج اندازہ ہوا اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوتا۔ مسلمانوں کے بڑے بڑے قلعے کیوں فتح ہوتے تھے؟ بظاہر وہ ان چیزوں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، وہ اللہ اکبر یا رسول اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرتے تھے۔ وہ آج ہماری اس گلشن سے پیغام لے کے جانا، کبھی بھی تنہا مت سمجھنا، کیا ہوتا کہ کیا بھی نہیں ہوتا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ، رسول اللہ سب کا سہارا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مزاج اور یہ عقیدہ لے کر جاؤ، تنہائی ہو، جنگلوں بیابان میں ہو، دشمنوں کے نرمے میں ہو۔ 2 جمعہ پہلے میں حضور نجیب ملت کی بارگاہ میں حاضر تھا، حضرت دوران تقریر جو جملے ارشاد فرمائے، مارکا شریف گیا تو میں جانا پڑتا ہمارے کو، گیا تھا، حضرت نے دوران تقریر جو جملے فرمائے، اللہ ان کی زبان قبول فرما لے۔ انہوں نے اس بچی کا نام نہیں لیا، کتنے باہر آئے تو وہ نجیب ملت نا، سبحان اللہ۔ یہ حیا تو سادات علماء مشائخ مسلمانوں کے حق میں آئے، نام تک نہیں لیا انہوں نے۔ اس بچی کو انہوں نے ماضی یوں کہا، السلام علیکم، سبحان اللہ، اس کے بعد جو جملہ کا شیرنی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی زبان سے نکلا جملہ، اور دوسروں کے لیے کیا لفظ نکلا معلوم؟ کئی کتے پہنچے تھے، بے شک حق ہے۔ کئی کتے پہنچے تھے، یہ جملہ نکلا۔ اور جو بات دل سے نکلتی ہے نا، وہ بہت وزندار ہوتی ہے، معلوم نا، پتہ نہیں ان میں سے کون کون کتا بن کے مرنے والا ہے۔ ہم دعا کریں گے اس ایک بچی ہی کے لیے نہیں، ہر بچی کے لیے جو پردے کی پابند ہے، اللہ اس کو یوں ہی حفاظت نصیب کرے۔ آمین، اللہم آمین۔ ماں اور بہنوں جاتے جاتے یہ مزاج لے کر جاؤ، اس پردے کی لاج رکھنا تمہارا کام ہے۔ گلشن زہرا میں بھی، گلشن رضوی میں بھی یہی پیغام دیا گیا، دیا جا رہا ہے، دیا جائے گا۔ آپ اپنے پردے کی حفاظت کیجئے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو اتنی باپردہ تھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عبداللہ جا کر امی جان سے اجازت لو، امی جان عمر کا آخری وقت ہے، اجازت دو، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ حضور اور ابو بکر کے پہلو میں لیٹنا چاہتا ہے۔ یعنی آج کے گنبد خضرا اس زمانے کے حجرہ عائشہ میں ہمیشہ کے لیے آرام کرنے کی اجازت لو۔ حضرت عبداللہ بن عمر گئے، امی جان ابو نے سلام کہا ہے اور اجازت مانگی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی اجازت سے، آپ کے حکم سے آپ کے ابو حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں میرے ابا جان لیٹنا چاہتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ بیٹا
یہ تو میں نے دل میں سوچ رکھا تھا کہ میں وہاں سو جاؤں، مگر تمہارے باپ بھی تو باپ ہیں، اسلام کا بہت بڑا احسان ہے ان کا۔ چلو میں اپنے اوپر تمہارے ابو جان کی خواہش اور آرزو کی تکمیل کے لیے اجازت دیتی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب تک حضور میرے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، جب تک میرے ابو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے، میں بلا تکلف جاتی تھی، مطلب فاتحہ پڑھنے کے لیے، اصالہ ثواب کے لیے، عقیدت کے لیے، محبت کے لیے، وہ تو اللہ جانے جو بھی باتیں ہوں گی وہ ہماری سمجھ سے باہر جاتی تھیں۔ مگر جب عمر لیٹ گئے، حجاب دیکھو، پھر جس دن سے عمر کا مزار بنا ہے، پھر میں کبھی بغیر برقعے کے، بغیر حجاب کے نہیں گئی۔ امی جان کا پردہ اور حجاب دے کر یہ بتایا، یہ مردے نہ سمجھنا مردوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے، یہ مردے نہیں ہے، مردہ مت سمجھنا مردوں، بلکہ یہ زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے، سبحان اللہ، پردہ مردوں سے نہیں ہوتا، پردہ زندوں سے کیا جاتا ہے، بے شک، بے شک، حجاب زندوں سے کیا جاتا ہے۔ تو امی جان جب تک یہ مقدس ہستیاں زمین پر تھی، ان سے تو پردہ کرتی تھی، خاص کر حضرت عمر سے۔ ابو تو ابو ہیں، حضور تو حضور ہیں، یہ ان دونوں سے تو کوئی پردہ نہیں تھا، مگر قبر میں جانے کے بعد، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، پردہ تو ایسا کیا ہے کہ ایسا پردہ کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ اس پردے کو ظاہر میں رکھ کے جانا، اس حجاب کو ظاہر میں رکھ کے جانا، اور وہ حجاب بیٹی میرے جنازے کو رات میں بھی کسی آدمی کی نظر نہ پڑے۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، پھر اسی وقت سے پھر ڈولی، جو آج کل ہم لوگ ڈولا جس کو کہتے ہیں، تابوت جس کو کہتے ہیں، اس کی بنیاد اسی دن سے پڑی ہے۔ ان مقدس خواتین نے جو حجاب کا اہتمام کیا ہے، حجاب کا اہتمام یہ نہیں، شریعت اسلامی کی ہر بات پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرو، اور جانا تو ایک دن دنیا سے ہے ہی، مگر شریعت پر عمل کر کے، اللہ و رسول کی اطاعت کر کے، ایمان ساتھ میں لے کر جائیں گے، یہ عقیدہ تازہ لے کر جائیے ہر کوئی۔ اپنے گھروں میں بھی ہم پردے کی کافی بار بار اصلاح کریں گے، تاکید کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گھروں کو اسلامی ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ میرے مالک و مولا، میرے بولنے میں جو بھی کمی بیشی غلطی لفظ ہوئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، اور کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو ذرا زور سے پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔